توحید یعنی انسان کو اختیاراً و عملاً اس طرح اللہ سے اللہ کا بندہ بننا جیسا کہ وہ فطرتاً اور اضطراراً اس کے بندے ہے۔ اللہ کی حکومت اور قانون کو انسانوں کے جسموں اور ان کے متعلقہ زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرنا جیسا کہ وہ زمین و آسمان پر قائم ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ کی عبارت ملاحظہ فرمائے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کی پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی حیثیت کے تابع اور اس کی حکومت کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی حیثیت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہرے ہے۔ اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہر دور میں مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ جب بھی اسلام سے توحید سے متعلق سوالات کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کے حالات کے اعتبار سے ان کے دل میں ایسی مثالیں ڈالی جو بیان کرنے کے بعد بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اسی طرح واقعات تو بے شمار ہے، لیکن ہم یہاں چند نمونے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں جن میں ابھی تک افادت اور تاثیر کی خوشبو مہک رہی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ ایک دن اپنی مسجد میں تشریف فرماتے، دہریوں کے خلاف آپ ننگی تلوار تھے۔ ادھر یہ لوگ آپ کو فرصت کا موقع پا کر قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ ایک دن دہریے لوگ تلوار تان کر جماعت کی شکل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آ دھمکے اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت بڑی سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی میں جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، مگر نہ اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے، مگر اس کے باوجود برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، روکنے کی جگہ رک جاتی ہے، چلنے کی جگہ چل پڑتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریے نے کہا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی نظام کے ساتھ طوفانی سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا نگراں اور چلانے والا نہ ہو؟ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو چلائے بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے اپنے کام پر لگ رہی ہے اور اس کا مالک خالق اور حاکم کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئے اور حق معلوم کر کے اسلام لائے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، لب و لہجے کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے۔ کسی دیہاتی سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ زمین پر پڑی ہوئی مینگنیاں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر گیا ہے۔ زمین پر پاؤں کے نشانات کسی آدمی کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، لید سے گدھے کا پتہ چلتا ہے، تو کیا برج والا آسمان اور ستونوں والی زمین اور موج مارنے والا سمندر اللہ تبارک و تعالی باریک بھی اور خبردار کے وجود پر اور توحید پر دلیل نہیں بن سکتے؟ ایک حکیم سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ شہد کی مکھی کے ذریعے۔ وہ اس طرح کہ شہد کی مکھی کی دو طرف ہوتی ہے، ان میں سے ایک طرف سے
تو شہد دیتی ہے اور دوسری طرف سے ڈنک مارتی ہے، اور یہ شہد حقیقت میں اس ڈنک کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک بار وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں والا، کانوں والا، بولتا چالتا، خوبصورت شکل والا، پیاری بولی والا، چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر، اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو جو ہر طرف سے بند ہے، پھر اس کی سفید زردی سے پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے خدا کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔